الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. عن أنس رضي الله عنه إن المهاجرين قالوا يا رسول الله قد أذهب الأنصار بالأجر كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما دعوتم الله وأثنيتم له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ذی الحجہ کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس کے پہلے عشرے میں فضیلت کی چیزیں، عبادت کی چیزیں تھیں جن کا سلسلہ کل تکبیر تشریق پر مکمل ہو چکا. اللہ رب العزت نے اس کے اندر خصوصی اعمال رکھے تھے، قربانی، تکبیر تشریق، اسی طریقے سے حج کے اعمال، بہت سارے اعمال ان دنوں میں کیے گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے. اب آج یہ عرض کرنا ہے کہ ہم نے قربانی کر لی، بکرے کو ذبح کر لیا، کھا لیا، کھلا دیا، ختم ہو گیا. اس قربانی کے عمل سے اور اس قربانی کے حکم سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ تو جب ہم غور کریں گے تو اس سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد ایک ایمان والے کا ایمان کا تقاضا یہ ہے اور ایک بندے کی بندگی کی شان یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم کو پورا کر ڈالے اور اس معاملے میں اپنا عقلی گھوڑا نہ دوڑائے اور اس حکم کی حکمتوں اور مصلحتوں کو تلاش کرتا نہ بیٹھے، بلکہ اللہ کا حکم جس وقت انسان کی طرف متوجہ ہو اس کی کامیابی کا راستہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل اتباع یہ ہے کہ اسی وقت میں اللہ کے اس حکم کو پورا کر ڈالے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے. اگر انہوں نے عقلی گھوڑے دوڑائے ہوتے تو یہ عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہو جاتا. اس لیے کہ اپنی عقل کے طور پر جب انسان اس بات کو سوچے گا اور غور کرے گا تو دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کسی مذہب، کسی عقیدے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی خطے، کسی بھی علاقے کا رہنے والا، اگر اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کوئی عقل کا تقاضا ہے. ہر آدمی یہ کہے گا یہ تو انتہائی بیوقوفی کی بات ہے، یہ تو پاگل پنے کی بات ہے. تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی گھوڑا دوڑایا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کر دیا. یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جب اللہ کا کوئی حکم ملے تو انسان اپنی عقل کی کسوٹی پر اس کو وزن نہ کرے، اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے. اللہ کے احکام کی جو حکمتیں اور مصلحتیں اور فوائد ہیں، ہماری عقل ان ساری چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو کچھ احکام تو وہ ہیں جو انسان کو بخوبی سمجھ میں آ جائیں گے، بعض احکام وہ ہوں گے جو انسان کی عقل سے باہر ہوں گے. تو ہماری عقل کے موافق ہو یا ہماری عقل کے مخالف ہو، ہر حال میں ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اس کی حکمت اور مصلحت کو تلاش نہیں کرنا ہے. آج کے دور میں یہ چیز بہت عام ہے کہ ہر حکم کے پیچھے ایک عام انسان بھی اس طریقے کا سوال کرتا ہے کہ یہ حکم اللہ کا ہے، کیوں ہے، اس سے کیا فائدہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا مصلحت ہے.
اللہ نے ایسا قانون کیوں بنایا ہے، ایسا حکم کیوں دیا ہے؟ اس طریقے کے سوالات کرنا یہ عام طور سے لوگوں کا مزاج ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اولاً تو علماء کو ایسے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش میں لگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ بھائی شریعت کا کوئی حکم ہم عالموں نے بنایا نہیں ہے، بلکہ احکامات تو اللہ نے بنائے ہیں، شریعت اللہ کی نافذ کردہ ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو بتانا، اس کو سمجھانا یہ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم قانون کے بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ قانون کے بتانے والے اور سمجھانے والے ہیں۔ اگر قانون کی حکمت اور مصلحت ہی جاننا اور سمجھنا ہے تو یہ اس قانون بنانے والے کے پاس جب جانا تب پوچھ لینا کہ اللہ آپ نے قربانی کرنے کا حکم دیا تھا، زندہ بکرے کو کاٹنے کا آپ نے حکم دیا تھا، اس کی حکمت اور مصلحت ہماری سمجھ میں نہیں آئی اور اس کی حکمت اور مصلحت ہمیں سمجھا دیجیے۔ تو قانون بنانے والے سے اس کی حکمت اور مصلحت کو سمجھنا، ہم قانون بنانے والے نہیں، ہم تو قانون کو بیان کرنے والے، قانون کو بتانے والے، قانون کو سمجھانے والے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ علماء کو یہ کہہ دینا چاہیے۔ جس طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی جج سے پوچھے کہ آپ نے یہ فیصلہ دیا، کیوں فیصلہ دیا، وہ کہے گا یہ قانون کے تحت ہے، تو اب اس جج سے بحث نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ کہہ دے گا قانون میں نے بنایا نہیں ہے، قانون جو بنایا ہے اس کے تحت میں نے ایک فیصلہ سنایا ہے۔ اب قانون تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو قانون بنانے والے سے جا کر کے پوچھ لو۔ اسی طریقے سے علماء شریعت کے قانون کو بنانے والے نہیں ہیں، شریعت کے قانون کو بتانے والے، سمجھانے والے، بیان کرنے والے ہیں۔ شریعت کے قانون کو اللہ نے بنایا ہے، اگر کسی کی عقل کے موافق نہیں ہے، کسی کی عقل میں وہ بات نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتا تو وہ عمل کرے، اس کو سمجھنے کا شوق ہوگا تو اللہ سے سمجھ لے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ قربانی کے ذریعے سے پہلا پیغام ہم کو یہ ملا کہ اللہ کا جو حکم جس وقت ہماری طرف متوجہ ہو جائے ہمیں اس حکم پر عمل کرنا ہے، عقلی گھوڑا اس معاملے میں نہیں دوڑانا ہے، عقل کے موافق ہو تو بھی عمل کرنا ہے، عقل کے مخالف ہو تو بھی عمل کرنا ہے، اس کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں آتی ہے تو بھی عمل کرنا ہے، اس کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں نہیں آتی تو بھی عمل کرنا ہے۔ اور اس کا دوسرا پیغام قربانی کا یہ ہے کہ قربانی دراصل بکرے کے گلے پر چھری چلانے ہی کا نام نہیں، بلکہ جس بکرے کے گلے پر ہم نے چھری چلائی وہ بکرا جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے گیا کہ جس اللہ کے حکم پر ہم نے سر کٹا دیا ہے، اے سروں کے کاٹنے والے تم اس اللہ کے حکم پر سر جھکانا تو سیکھ لو۔ ہم نے تو اللہ کے حکم پر سر کٹا لیا، تم تو کم سے کم سر جھکانا سیکھو۔ تو معلوم یہ ہوا جس وقت بکرے کے گلے پر چھری چلائی جائے اس وقت انسان کے دل کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بکرے کے گلے پر چھری نہیں چلائی، بلکہ اللہ کے حکم کے اندر جو رکاوٹ بنتی ہیں، جو چیزیں، جو خواہشات، جو تمنائیں، ان خواہشات اور تمناؤں پر ہم نے چھری چلا دی کہ اللہ کے حکم کے مقابل جو چیز آئے گی، جو خواہش اللہ کے حکم سے ٹکرائے گی، اس خواہش کو ہم نے ذبح کر دیا کہ اب ہم اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کریں گے۔ جو خواہش ٹکرائے گی اس کو ہم نے ذبح کر دیا ہے، اب اس خواہش کے چکر میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگیں گے۔ مثلا نماز کا وقت ہوگا، اللہ کے گھر سے اللہ کا منادی یہ آواز لگائے گا، حی علی الصلاح، اور نماز کے لیے، حی علی الفلاح، اور کامیابی کے لیے۔ تو اللہ کے گھر سے منادی یہ آواز لگائے گا، اللہ کے گھر کے اندر بلائے گا،
اب بہت ساری چیزیں رکاوٹیں بنے گی. بعض مرتبہ ہماری تھکاوٹ رکاوٹ بنے گی، بعض مرتبہ ہماری میٹھی نیند ہمارے لیے رکاوٹ بنے گی، بعض مرتبہ دوستوں کی مجلس ہمارے لیے رکاوٹ بنے گی، بعض مرتبہ ہمارے اپنے دکان کے کام رکاوٹ بنیں گے. تو بکرے کو ذبح کرتے ہوئے ہم نے ان رکاوٹوں کو ذبح کر دیا کہ اب اللہ کے گھر سے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز آ چکی ہے. اب میٹھی نیند کو ہم نے قربان کر دیا ہے، دوستوں کی مجلس کو قربان کر دیا ہے، اپنے کاروبار کے نقصان کو قربان کر دیا ہے. اب ہر حال میں اللہ کے منادی کی اس آواز کو سننے کے بعد ہر حال میں پہنچ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا، حافظ قرآن اللہ کے اس پیغام کو سنائے گا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. اب روزے کے فرض ہو جانے کے بعد بھوک پیاس کی تکلیف کا ڈر اور دوسری چیزیں جو رکاوٹ بنے گی ہم نے ان کو ذبح کر دیا ہے کہ نہیں. اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، روزہ ہمارے اوپر فرض ہو گیا ہے، تو ہر حال میں ہمیں روزے کی ادائیگی کرنا ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کا زکوٰۃ کا حکم جب ہماری طرف متوجہ ہوگا، اللہ رب العزت ہمارے مال میں سے غربا کا حق جو متعین کریں گے، اس متعینہ حق کو اپنے مال سے ہر حال میں نکال کر اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. مال کی حرص، مال کی لالچ جو رکاوٹ بنے گی، اس رکاوٹ کو ہم نے بکرے کی قربانی کرتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے اس رکاوٹ کو ہم نے ذبح کر دیا. اسی طرح جب حج کا موسم آئے گا، اللہ نے مال دیا ہے جس کی بنیاد پر حج فرض ہو گیا ہے. حج فرض ہونے کے بعد جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں کہ ہمارے کاروبار کیا ہوگا، ہماری فلاں چیزوں کا کیا ہوگا، ان چیزوں کو آپ قربان کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کے اس گھر تک پہنچنا ہے. بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے گا. قربانی نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ صرف بکرے کے گلے پر چھری نہیں چلانا ہے، بلکہ ناجائز خواہشات پر چھری چلا کر ذبح کر دینا ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. تیسرا پیغام قربانی نے ہمیں یہ دیا ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو اسی وقت پورا کر سکتا ہے جب اس نے محنت کر کے اس طریقے کا ماحول بنایا ہو، اس طریقے کی فضا بنائی ہو، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں میں دینداری ہو، اللہ کا تعلق ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہوگا. ورنہ اللہ کے چھوٹے چھوٹے حکم کو پورا کرنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کام کیوں آسان ہو گیا؟ جس کو اللہ نے کہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ جس کو کہتے ہیں بہت بڑا امتحان، اس بہت بڑے امتحان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی آسانی کے ساتھ کیسے کر لیا؟ اس لیے کر لیا کہ ان کا ماحول اور ان کی فضا وہ اسلامی ماحول، اسلامی فضا، اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق کرنے والوں کا ماحول تھا. ہر ایک دین پر چلنے کے لیے آمادہ اور تیار تھا، اس لیے اس حکم کو پورا کرنا آسان ہو گیا. جیسا میں نے بتایا کہ جب شیطان حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ ابراہیم بیٹے اسماعیل کو کہاں لے گئے تمہیں پتہ ہے؟ ذبح کرنے کے لیے لے گئے. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ابتدا میں تو کیا کہا کہ ارے بوڑھے تو پاگل ہو گیا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے؟ تو شیطان نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل اللہ کی بیوی، ان کے دل کا جو تعلق اور جو جذبہ تھا، انہوں نے برجستہ یہ کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ بھی منظور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں اسماعیل کی قربانی کریں اور یہاں آ کر میری قربانی کریں، اس کے لیے بھی آمادہ اور تیار ہوں. اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکا. ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے راستے میں 3 جگہ دیو کی شکل میں کھڑا ہوا،
لیکن اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری اور ختم ہوا. تو بہکانے کی یہ ساری کوششیں شیطان نے کی، لیکن اپنی کوشش میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ کامیاب اس لیے نہیں ہوا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا، اسی طرح ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا، اسی طرح ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے دل میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا. اس بنیاد پر یہ کام ان کے لیے آسان ہو گیا. ورنہ اگر یہ جذبہ نہیں ہوتا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہتی کہ بیٹا تمہارا اکیلے کا نہیں ہے، بیٹے کو ہاتھ نہیں لگانا، تم ذبح نہیں کر سکتے ہو، نہیں تو تمہارا ہاتھ پیر توڑوا دوں گی. بیٹا کہتا ذبح کرنے کا خواب دیکھنا تھا تو مجھے ذبح کرنے کا خواب کیوں دیکھا، خود کو ذبح کرنے کا خواب کیوں نہیں دیکھ لیا، میں تو نہیں ذبح ہوتا. تو اگر یہ ماحول، یہ فضا نہیں ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس حکم کو پورا کرنا آسان نہیں تھا. چونکہ دینی ماحول تھا، دینی فضا تھی، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ہر ایک کے اندر جذبہ تھا، اس لیے اتنی آسانی کے ساتھ میں یہ کام ہو گیا. آج چھوٹا سا چھوٹا کام ایک دیندار آدمی اگر دین و شریعت کی روشنی میں کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس نے محنت کر کے اپنے ماحول اور معاشرے میں دین کو داخل نہیں کیا ہے. اب حاجی صاحب، مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی شادی بالکل دین کے مطابق ہو جائے. چاہتے تو ہیں لیکن کر نہیں پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ اب نہ بیوی اس کے لیے تیار ہے، نہ بیٹا اس کے لیے تیار ہے، نہ اس کے رشتہ دار تیار ہیں کہ ہم ایسی شادی میں تو نہیں آتے. ہم تو اس وقت شادی میں آئیں گے، اس وقت بارات میں جائیں گے، جب باجے گاجے ہوں گے تب ہم آئیں گے. بیٹا کہتا ہم نے دوسروں کی شادیوں میں ڈانس کیے ہیں، ہماری شادی تو اس وقت ہوگی جب ہمارے دوست لوگ ڈانس کریں گے، ایسی شادی ہوگی تو ٹھیک، نہیں تو میں شادی نہیں کرتا. تو اب حاجی صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر کی شادی کو شریعت کے مطابق نہیں کر سکتے. انہیں مجبور ہو کر ان کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے اور ان کے اشارے کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، انسان اللہ کے حکم کو اس وقت پورا کر سکے گا جب اس نے محنت کر کے ایسا ماحول بنایا ہوگا کہ اسلامی ماحول ہوگا، اس کے گھر کا، اس کے محلے کا، اس کے اپنے رشتہ داروں کا، جن کے ساتھ میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کا اسلامی ماحول ہوگا. تو اس اسلامی ماحول کے اندر ہر ایک کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور دین پر چلنا ایسے ہی آسان ہو جائے گا جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دین پر چلنا آسان ہوا. اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کے اس عمل نے ہمیں یہ بھی پیغام دیا ہے کہ انسان کے اندر اپنے جان، مال، وقت، صلاحیت، ان چیزوں کے قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. جس طرح صحابہ کرام میں جذبہ پیدا ہوا کہ جو مثال، جو تاریخ انہوں نے قائم کر دی، رہتی دنیا تک اس کی مثال کوئی قائم نہیں کر سکتا. کہ جس وقت مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو مہاجرین بالکل خالی ہاتھ وہاں پر آئے تھے، لیکن انصار نے اس طریقے سے ان کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا کہ ان کو کسی طریقے کی تکلیف نہیں ہونے دی. اپنے گھر کھول دیے، اپنے گھر کی چیزیں ان کے لیے قربان کر دی کہ ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، ساری چیزوں کا انتظام کر دیا. یہاں تک کہ بعض انصار نے یہاں تک کہا کہ اگر ہمارا وہ بھائی جس کی ہمارے ساتھ مواخات ہوئی ہے، چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انصار کا جذبہ دیکھا کہ اپنے گھر کو کھول دیے ہیں، ان کی ساری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی، یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اب انصار اپنے مہاجر بھائی کا پورا خیال رکھتے، پوری مدد کرتے. بعض انصاری صحابہ نے یہ بھی پیشکش کی کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ جس بیوی کو کہیں میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں.
کسی مہاجرین نے اس بات کو منظور نہیں کیا. تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا ہے کہ کسی مہاجر نے کہا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے تم اپنی ایک بیوی کو طلاق دو، ہم بعد میں نکاح کریں گے. ایسا ہوا نہیں. لیکن انصار نے یہ پیشکش کی، کئی صحابہ نے پیشکش کی کہ چونکہ اپنی بیوی، بچے، گھر بار ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، ہم اپنا گھر بار اپنی چیزیں تو دے ہی رہے ہیں، اگر یہ کہیں تو ہم اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیں گے اور اس کے ساتھ میں نکاح کر لیں. اس طریقے سے انصار نے ان کا ساتھ دیا. اور اتنا دینے کے بعد بھی انصار نے ایک دن جمع ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ مہاجرین ہم ان کا کھانے پینے، رہنے سہنے ساری چیزوں کا بندوبست تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ بحیثیت مہمان ہماری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو مالکانہ حقوق مل جائیں، ہم اپنا آدھا گھر بانٹ کر ان کو دے دیں، یعنی مالک بنا دیں. ہم اپنے گھر کی جو چیزیں ہیں وہ آدھی تقسیم کر کے ان کو دے دیں، مالکانہ حقوق ان کو دے دیں، تاکہ ان کے اندر یہ بات نہ رہے کہ ہم استعمال تو کر رہے ہیں لیکن مکان دوسرے کا ہے، ہم یہ چیز استعمال تو کر رہے ہیں لیکن یہ چیز دوسرے کی ہے، دوسرے کی نہ ہو، ان کی اپنی ہو جائے، ان کا مالکانہ حقوق ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں. انصار صحابہ نے تو اپنی طرف سے یہ بات رکھی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے مشورہ کیا کہ تمہارے انصاری صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر، اپنے باغات، اپنی کھیتیاں تقسیم کر کے آدھی اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتے ہیں، مالکانہ حقوق کے ساتھ دے دیتے ہیں. ہمارے جیسا ہوتا تو آدھا نہیں پورے پر ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا. مہاجرین نے کیا کہا؟ مہاجرین نے کہا کہ نہیں، ہم ان کی زمینوں پر، ان کے گھروں پر، ان کے باغات پر، ان کی کھیتیوں پر مالکانہ حقوق اور قبضہ نہیں چاہتے ہیں، بلکہ یہ زمینیں، یہ کھیتیاں، یہ گھر ان کے ہیں، ان کی ہی ملکیت رہیں، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ کھیتیاں، یہ باغات تو انصار کے رہیں گے، مہاجرین اس میں کام کریں گے. کام کرنے کے بعد ان باغات سے جو پھل ملیں گے وہ دونوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کھیتیوں سے جو غلے آئیں گے وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائیں گے، لیکن مالکانہ حقوق انصار کے رہیں گے اور محنت ان کھیتوں اور باغوں میں مہاجرین کریں گے. اس کے بعد پھر مہاجرین ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے اور کہا ہے اللہ کے رسول، قد اذهب الانصار بالاجر کلی. کہا اللہ کے رسول، جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سارا ثواب تو انصار صحابہ کو مل گیا. انہوں نے ہمیں ٹھہرایا، اپنا مکان دیا، ہمیں کھلایا پلایا. ہم جو کچھ دین کی محنت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کے لیے اور دین کی محنت کے لیے انہوں نے فارغ کیا ہے تو ہم کر پا رہے ہیں، ورنہ ہم نہیں کر پاتے. تو ان کو ان کے اعمال کا ثواب تو ملتا ہی ہے، اور ہم کو ان عمل کے لیے چونکہ انہوں نے فارغ کیا ہے تو ہمارے عمل کا ثواب بھی ان کو مل رہا ہے. تو سارا ثواب تو انصار کو مل رہا ہے، ہم تو ثواب میں پیچھے رہ گئے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ما دعوتم اللہ لہم واثنیتم لہم. کہا نہیں، ایسا نہیں، جب تک تم ان کے حق میں اللہ سے دعا کرتے رہو گے اور ان کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل میں تم کو ثواب عطا فرمائیں گے، تم ثواب سے محروم نہیں رہو گے. تو اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر حقوق کی ادائیگی کا کس طریقے کا جذبہ تھا، اپنے جان مال صلاحیت کو قربان کرنے کا کیسا جذبہ تھا. ہمارے اندر بھی جذبہ ہے، لیکن اپنے حقوق کے مطالبے کا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا نہیں، اپنے حقوق کے مطالبے کا ہر ایک کے اندر جذبہ ہے کہ ہمارا حق کہیں نکلتا ہے تو ہاتھ ڈال کے اس کے گلے کے اندر نکال لیں گے، لیکن اپنا حق تو نکال کے رہیں گے. ہاں، حق دینے کی جہاں بات آئے گی وہاں یہ زیرو ہو جائیں گے کہ حق دینے کی بات نہیں کرو، حق لینے میں تو ہم ماہر ہیں. صحابہ نے ایسا نہیں کیا، کوئی کمیٹی نہیں بنائی کہ یہ انجمن تحفظ حقوق انصار ہے، انصار کا حق جہاں دبے گا وہاں یہ کمیٹی کھڑی ہو جائے گی اور لڑے گی. یہ کمیٹی انجمن حقوق تحفظ مہاجر ہے کہ یہ مہاجرین کے حقوق جہاں دبیں گے یہ کھڑی ہو جائے گی. جیسے ہمارے یہاں انجمنیں ہیں
اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں دھرنا دیا جاتا ہے، کہیں بھوک ہڑتال ہوتی ہے، کہیں روڈ جام کیا جاتا ہے. کس لیے کیا جاتا ہے؟ اپنے حقوق کو لینے کے لیے. لیکن دوسروں کے حقوق کے دینے کی ہمارے ہاں کوئی فکر نہیں ہے. صحابہ نے حقوق کے دینے کی فکر کی. انصار کے اندر ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ مہاجر کا کون سا حق ہے ہم اس کو کس طریقے سے اچھے طریقے پر ادا کرنے. مہاجرین ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ ہم انصاری بھائیوں کے حقوق کو ادا کریں. جب ایک دوسرے کے اندر حقوق کی ادائیگی کی فکر تھی تو آپس میں اتفاق تھا، اتحاد تھا، جوڑ تھا، آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت تھی. اب چونکہ حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں رہی بلکہ حقوق کے مطالبے کی ہر ایک کو فکر ہو گئی، اس لیے آپس میں جوڑ نہیں. بھائی بھائی سے حق لینا تو چاہتا ہے، دینا نہیں چاہتا. باپ بیٹے سے حق لینا تو چاہتا ہے، دینا نہیں چاہتا. بیٹا باپ سے حق لینا تو چاہتا ہے، دینا نہیں چاہتا. ہر ایک حقوق کے لینے کی فکر میں لگ گیا. جس دن ہر انسان حقوق کے دینے کی فکر میں لگ جائے گا، حقوق کی ادائیگی کی فکر میں لگ جائے گا، اس دن اللہ تبارک و تعالی شریعت کے ہر حکم پر چلنا انسان کے لیے آسان کر دیں گے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دیں گے. صحابہ صرف قربانی پر نہیں رکے بلکہ صحابہ تو اس سے آگے بڑھے. صحابہ کے اندر تو اللہ نے ایثار کا جذبہ پیدا کر دیا کہ ہم اپنے حقوق کو روکتے ہوئے، اپنی خواہشات، اپنے جذبات کو دباتے ہوئے ہم دوسروں کی ضروریات کو پورا کریں گے. اس طریقے کے کتنے واقعات صحابہ کے ملتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مہمان آئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا کہ کسی کے گھر میں کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے. ازواج مطہرات کے پاس سے خبر آئی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہمارے اس مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے گا. صحابہ کو اپنے گھر کے حالات معلوم تھے، کوئی تیار نہیں ہوئے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون اس کی ایک دن کی مہمانی کو قبول کرتا ہے. ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنا مہمان بناتا ہوں. لے کر گئے اور جا کر گھر پر بیوی سے پوچھا کہ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کے اکرام میں ان کی خاطر مدارات میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا، کوئی چیز چھپا کر کے نہیں رکھنا، بلکہ جتنا ہو سکے ان کا اکرام کرنا، ان کی خدمت کرنا ہے. اور پھر بیوی سے پوچھا کھانے پینے کا انتظام. تو بیوی نے کہا تھوڑا سا کھانا بچوں کے لیے رکھا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے وہ بھی نہیں. بچوں کے کھانے کی مقدار گھر میں کھانا ہے جو ان کے لیے رکھا ہے. تو انصاری صحابی نے بیوی کو مشورہ دیا کہ بچوں کے لیے جو رکھا ہے بچوں کو بہلا پھسلا کر بھوکے پیٹ سلا دو. جب بچے سو جائیں گے تو مہمان کے سامنے کھانا لا کر کے رکھ دینا اور میں بھی مہمان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا اور تم چراغ کو درست کرنے ٹھیک کرنے کے بہانے سے آنا اور چراغ کو بجھا دینا کہ اندھیرا ہو جائے. مہمان کھانا کھاتا رہے گا، مہمان کے ساتھ میں بھی پلیٹ تک ہاتھ لے جاؤں گا، منہ تک ہاتھ لے جاؤں گا تاکہ مہمان کو یہ محسوس ہو کہ ہمارا میزبان بھی کھا رہا ہے. اگر مہمان کو محسوس ہو جائے گا کہ میں تو کھا رہا ہوں اور میزبان بیٹھا ہوا ہے تو اسے یہ بات ناگوار ہوگی. تو مہمان کو محسوس بھی نہیں ہونے دینا ہے اور کھانا بھی نہیں کھانا ہے. تو صرف کھانا کھانے کی نقل اتارتے رہے، کھانا کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہے اور مہمان کھانا کھاتا رہا. مہمان نے بھر پیٹ کھانا کھا لیا، اسے محسوس بھی نہیں ہوا کہ میزبان اور میزبان کے بیوی بچے ان سبوں نے بھوکے رات گزاری. جب صبح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا تمہارا عمل اللہ کو بے حد پسند آیا. اللہ نے تمہاری تعریف کرتے ہوئے قرآن پاک میں آیت نازل کر دی ہے اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود یہ ضرورت مند ہوں. اپنی ضرورت کو، اپنی بھوک پیاس کو دبا کر دوسروں کی بھوک پیاس کو مٹا دینا، دوسروں کی ضروریات کو پورا کر دینا، یہ قربانی سے آگے بڑھ کر ایثار کا جذبہ ہے. تو قربانی کے اس عمل کے ذریعے سے میں نے بتایا کہ ہمیں یہ پیغامات ملے کہ ہر حال میں اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے. اس معاملے میں عقلی گھوڑے نہیں دوڑانا ہے، اس کی حکمتوں مصلحتوں کی تلاش کرنے میں نہیں لگنا ہے، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. دوسرا پیغام یہ ملا
صرف بکرے کے گلے پر چھری نہیں چلا دینا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، جو خواہشات رکاوٹ بنتی ہیں، ان چیزوں اور ان خواہشات کے گلے پر چھری چلا دینا، یہ در حقیقت قربانی ہے۔ تیسرا پیغام یہ ملا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہمارے لیے اسی وقت آسان ہوگا جب ہم محنت کر کے دینی ماحول، دینی فضا بنائیں گے، ہر ایک کے دل میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ ہوگا تو ہم اللہ کے حکم کو آسانی کے ساتھ میں پورا کر لیں گے۔ اگر دینی ماحول، دینی فضا نہیں ہوگی تو ہمیں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا یہ انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔